الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. دسویں ذوالحجہ حج کا تیسرا دن ہے اور مزدلفہ سے مینا پہنچ کر 4 کام کرنے ہیں. نمبر 1 رمی، صرف بڑے جمرے کی، جسے ہم اپنی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں. نمبر 2 دم شکر، حج تمتع یا حج قران کی قربانی. نمبر 3 حلق شیونگ، اور نمبر 4 طواف زیارت. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاروں کام 10ویں ذوالحجہ کو کر لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے تشریف لائے، سیدھے چلے گئے جمرہ کے پاس اور وہاں جا کر کے رمی کی. رمی کے بعد پھر آپ نے دم شکر کی قربانی کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، طواف زیارت کیا اور وہاں سے واپس مینا تشریف لے آئے. یہ جو 4 کام ہیں، ان میں سے پہلے 3 میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب اور آرڈر ضروری ہے. سب سے پہلے رمی کی جائے، رمی کے بعد دم شکر کی قربانی یعنی حج کی قربانی، اور اس کے بعد نمبر 3 پر حلق. اور چوتھی چیز کو ترتیب سے کرنا یعنی چوتھے نمبر پر کرنا، طواف زیارت کو، یہ مستحب ہے، سنت ہے. اسے آپ رمی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور حج کی قربانی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور حلق کرانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اب ان چاروں کا الگ الگ جو طریقہ ہے اور ان کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو اوقات ہیں، انہیں ذہن نشین کر لیجئے. اور ذہن نشین کر لینے کے بعد آپ اپنی سہولت، اپنے حالات اور اپنے قافلے کے جو افراد ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھ کر آپ اپنا شیڈیول بنا کر ان چاروں کاموں کو کیجیے. سب سے پہلے رمی. پہلے دن جو رمی کرنی ہے وہ صرف بڑے جمرے کی. وہاں 3 ستون ہیں مسجد خیف کے پاس. مسجد خیف یہ مینا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں حج کے دوران قیام فرمایا تھا. سب سے بڑی مسجد، اور وہاں پر 3 ستون ہیں. ان میں سے مسجد سے جو سب سے قریب ہے اسے ہماری زبان میں چھوٹا شیطان کہتے ہیں. اس کے بعد والا جو ہے اسے درمیانی شیطان کہتے ہیں، اور بالکل اخیر والا جو ہے اسے بڑا شیطان کہتے ہیں، اور عربی میں اسے جمرہ کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے کو جمرہ اولا کہتے ہیں اور دوسرے کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں
اور سب سے اخیر میں ہے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں. تو یہ 3 ستون ہے اور ان تینوں ستونوں پر رمی کی جاتی ہے. تو 10ویں ذوالحجہ کو یہ حج کا جو تیسرا دن ہے اور رمی کا پہلا دن، اس میں صرف بڑے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکنی ہے. اور یہ 10ویں ذوالحجہ کو چھوٹے جمرے اور درمیانی جمرے یعنی چھوٹے شیطان اور درمیان والے شیطان پر کنکری پھینکنا بدعت ہے، خلاف سنت ہے. صرف بڑے جمرے اور بڑے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکنی ہے. اور اس کے لیے وقت جو ہے وہ 24 گھنٹے ہے. صبح صادق سے ڈون سے وقت شروع ہوتا ہے تو دوسرے دن صبح صادق ڈون تک یہ وقت رہتا ہے. مگر یہ وقت جو ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک مکروہ، ڈون سے لے کر سورج نکلنے تک سن رائز تک مکروہ. تو اس وقت تو ہم سب مزدلفہ میں ہوں گے، تو تندرست لوگوں کے لیے یہ وقت مکروہ ہے. اور ان لوگوں کے لیے اس وقت رمی کرنا مکروہ نہیں ہے جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں. یعنی شریعت مطہرہ کی ترتیب دیکھیے تو وہ بیمار، وہ کمزور، وہ بوڑھے، وہ بچے، وہ عورتیں جو مزدلفہ کا وقوف کیے بغیر رات ہی آ گئے تھے، اس لیے کہ ان کے لیے مزدلفہ کا وقوف ضروری نہیں ہے، تو یہ وقت ان کے لیے خاص ہے. دوسروں کے لیے مکروہ، ان کے لیے مکروہ نہیں. تو یہ سورج کے طلوع ہونے تک فارغ ہو جائیں. اور ہمارے لیے جو تندرست ہے، صحت مند ہے، جوان ہے، ان کے لیے وقت شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد. سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں مگر مکروہ. سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک مسنون، زوال یعنی ظہر کی اذان تک، اور ظہر سے لے کر مغرب تک مباح، اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک پھر مکروہ. مکروہ کا کیا معنی؟ مکروہ کا معنی یہ ہے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے. مسنون کا کیا معنی؟ مسنون کا معنی یہ ہے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے. اور مباح کا کیا معنی؟ مباح کا معنی یہ ہے کہ نہ ثواب کم ہوتا ہے نہ ثواب بڑھتا ہے. تو صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک مکروہ، سورج طلوع ہونے سے ظہر تک، زوال تک اگر کوئی کرے گا تو مسنون. اس کا مطلب یہ کہ رمی کا جو ثواب ہے اس پر اور ثواب ملے گا، ایکسٹرا ثواب. اور ظہر سے لے کر مغرب تک مباح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسٹرا ثواب نہیں ملے گا مگر کچھ کم بھی نہیں ہوگا. اور مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک صبح صادق تک مکروہ. اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو شروع کا مکروہ وقت ہے صبح کا، یہ اور اخیر میں مغرب سے عشاء تک کا جو مکروہ وقت ہے، یہ مکروہ ان کے لیے ہے جو بوڑھے نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے مکروہ نہیں، بیماروں کے لیے مکروہ نہیں، کمزوروں کے لیے مکروہ نہیں، بچوں کے لیے مکروہ نہیں، اور عورتوں کے لیے بھی مکروہ نہیں. بلکہ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ افضل وقت مغرب سے صبح صادق تک کا ہے. جو تندرست ہے، صحت مند ہے، مرد ہے، ان کے لیے مکروہ ہے. بوڑھوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے، عورتوں کے لیے مکروہ نہیں. رہی بات تندرست لوگوں کی، تو ہمارے زمانے میں چونکہ جگہ سب کو بہت دور دور ملتی ہے، تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ خود دن کو جا کر کے رمی کرے، پھر واپس چلا جائے اور پھر بیوی کو رات کو لے کر کے جائے. خود تو دن کو رمی کرنے کے لیے چلا جائے مسنون وقت میں، اور پھر اپنا بوڑھا باپ ہے اسے لے کر رات کو جائے. تو اگر کوئی شخص
اپنے کمزوروں کی وجہ سے ان کی رعایت میں رات کو رمی کرنے کے لیے جائے گا تو امید یہی ہے کہ ان کے لیے بھی مکروہ نہیں ہے. اور پھر اس وقت ملینوں حاجی، لاکھوں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر یہ وقت کو آپ محدود کر دیں کہ بس یہی وقت ہے، اس کے علاوہ مکروہ اور ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو سب اسی وقت رش کریں گے تو مسئلہ قابو میں نہیں آئے گا. اس لیے اس زمانے میں اس میں فلیکسیبلٹی ہے. تو آپ حضرات جو ہے رمی کے بارے میں یہی سمجھیں کہ مجھے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت رمی کر لینی ہے. ہاں اگر آپ جوان ہیں، اکیلے ہیں، صحت مند ہیں اور آپ مسنون وقت میں رمی کرنے کے لیے جائیں تو بہت اچھا، اور مسنون وقت میں نہیں تو کم سے کم مباح وقت میں کر لو. مگر آپ کے ساتھ عورتیں ہیں، آپ کے ساتھ بیمار ہیں، آپ خود بیمار ہیں، تو رسک نہیں لینی چاہیے. اور میں آپ حضرات کو اپنے تجربے سے ایک بات کہوں کہ ہماری جب صحت تھی اور بالکل تندرست تھے تو ہم 4-5 بالکل نوجوان تو ہم نے ارادہ یہ کیا کہ مینا جاتے ہی ہم رمی کر لیتے ہیں. تو ہم پہنچ گئے تقریباً 7:30-8 بجے صبح، اور بالکل جوان ہم سب، کوئی بیمار نہیں، کسی کو فلو سردی کچھ نہیں، بالکل تندرست اور جوان. میری عمر اس وقت جو ہے 30-32 سال ہوگی، صحت مند، باقی سارے میرے ساتھی بھی صحت مند تندرست. ہم لوگوں نے رمی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر 7-8-10 کنکر پھینکنے کے بعد بھی ہماری عقل اور ہمارا دل یہ کہہ رہا تھا کہ کنکر وہاں نہیں گر رہا ہے جہاں گرنا چاہیے. تو اس سے ہم اس وقت پھر سائیڈ پہ ہٹ کر کے دیکھتے رہے پورے ہجوم کو. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو لوگ بالکل ایسے وقت پہ چلے جاتے ہیں جب سب کا رش ہوتا ہے تو اپنے دل کو ایسے ہی تسلی دے کر آ جاتے ہیں، ان کی رمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو 10-15-20 آدمی کی جماعت چاہیے جو درجنوں آدمیوں کو ایذا پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر بالکل آگے تک پہنچ جائے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر، اور پھر آرام سے کر کے باہر نکل جائے. اور یہ حرام ہے. ایک مسلمان کو ایذا پہنچانا تو کسی سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کام نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو اموات واقع ہوتی ہے، لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس میں احتیاط نہیں کرتے. تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ سکون سے رمی کریں. آپ آئیں مزدلفہ سے، آ کر کے آرام سے لیٹ جائیں، تھکے ہوئے ہوں گے. ظہر کے بعد بھی اگر ہمت ہو جائے تو عصر سے پہلے جا کر دیکھو تاکہ مباح وقت میں ہو جائے. مگر عورتیں ہیں ساتھ میں، بوڑھے ہیں، تو ان کو لے کر کے تو آپ عشاء کے بعد ہی جائیے، مغرب کے بعد جائیے، عشاء کے بعد کیجیے. اس میں رش نہ کیجیے. آپ کے پاس پورے 24 آورز ہیں. اب رمی کا طریقہ کیا ہے؟ رمی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ ستون کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور ستون کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کہ دائیں طرف مینا ہو اور بائیں طرف مکہ مکرمہ ہو. رائٹ ہینڈ سائڈ پر مینا اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر مکہ مکرمہ. یہ مسنون طریقہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے رمی کی تھی. مگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی دائیں سے بائیں سے دوسری طرف سے بھی کر لے گا تو رمی ہو جائے گی. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پر مینا ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر مکہ مکرمہ ہے، کیسے پتا چلے گا؟ پتا اس طرح چلے گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر وہ مسجد کے مینارے اگر آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ مینا رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے، اور آٹومیٹکلی پھر مکہ مکرمہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہوگا. اور آپ کو 2-2.5 یارڈ دور کھڑے رہ کر کے رمی کرنی ہے، 2-2.5 یارڈز. اور رمی کا طریقہ یہ ہے کہ 7 کنکر کو الگ الگ پھینکنا ہے. اور دیکھو رمی کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ کنکر کو ایک ساتھ پھینک دے گا تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. مثلا کسی نے
7 कंकर लेकर के एक साथ 7 मार दिए तो एक ही होगा। अगर किसी ने एक फेंका, दूसरा फेंका और फिर 5 एक साथ फेंक दिए तो अब 3 ही हुए। हर एक को अलग अलग फेंकना पड़ेगा। और उसका सुन्नत तरीका यह है, मसनून तरीका, कि ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली, और अंगूठा थंब, इससे पकड़े और पकड़कर बहुत कुव्वत के साथ मारने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ फेंकना है, मारना नहीं है, फेंकना है। और फेंकने का मतलब ये कि इस तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, यानी जेंटली फेंक दे उसको, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। असल में बहुत से लोगों के जहनों में ये ख्याल है कि ये जो सुतून है ये शैतान है, और उनके जहन में ये बात आती है कि इसे जब मारते हैं तो उसको तकलीफ होती है, दर्द होता है कहीं, तो बहुत जोर से फेंकते हैं और इसी वजह से फिर दूसरी चीजें भी फेंकते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी फेंकते हैं, जूते भी फेंकते हैं। तो ये जो शैतान को मारने के वक्त हम ये समझ रहे होते हैं कि हम शैतान को मार रहे हैं, तो वो दूर खड़े होकर के खुद हंस रहा होता है कि मैं इनको मार रहा हूं। इसलिए कि खिलाफ सुन्नत काम जब भी होता है तो शैतान हमारे ऊपर मुसल्लत है। सुन्नत तरीका यह है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मनकूल है वो जरा लंबी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमन लिश्शैतान वरिदन लिर्रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सायम मशकूरा व दम्मम मगफूरा व तिजारतन लन तबूर। मगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इतना काफी है। 7 मरतबा कंकर को फेंकना है और 7 मरतबा कंकर को फेंकने के बाद दुआ नहीं करनी है, बस आप फारिग हो गए रमी से। ये 10वीं जुल्हिज्जा की रमी से आप फारिग हो गए। अब यहां पर एक बहुत ही अहम मसला है और वो मसला ये है कि एक शख्स रमी से माजूर कब समझा जाएगा। इसलिए कि हमारे जमाने में हुजूम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस हुजूम की वजह से लोग घबरा जाते हैं, तो उसमें सहूलतें बहुत तलाश करते हैं कि मेरी तरफ से कोई प्रॉक्सी तैयार हो जाए और मेरी तरफ से एजेंट बनकर रमी कर ले। तो औरत होना ये उज़र नहीं है, बीमार होना ये उज़र नहीं है, बूढ़ा होना ये उज़र नहीं है। बीमारी, बुढ़ापा, औरत होना, कमजोर होना, ये सारे उज़र उस वक्त तक बन सकते हैं जब उस लिमिट तक पहुंचे जिस लिमिट को शरीयत ने बयान किया है। तो हमारे जमाने में चूंकि हुजूम बहुत ज्यादा हो रहा है और हुकूमत के लिए भी मजमे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज जहां वो मुकर्रर करते हैं वहां कुछ उलमा के ऐसे फतावा भी वहां बड़े बड़े बोर्ड के जरिए लगाए जाते हैं कि औरतों की तरफ से, बूढ़ों की तरफ से अलल इतलाक, बगैर किसी शरई उज़्र के मर्द अगर रमी कर ले तो ये रमी जायज हो जाती है। ये रिमोट फतावा है, इस पर हमें अमल नहीं करना है। हमें कायदा याद रखना है जो फुकाहा ने हमारे लिए कुरान और हदीस को सामने रख करके बयान किया है। वो क्या है? माजूर कौन है, किसको कहा जाएगा कि ये रमी से माजूर है और रमी से शरीयत मुताहरा ने इसे एक्सक्यूज कर दिया है। नंबर 1, वो इतना माजूर है कि अपनी जगह से जहां रमी करनी है वहां तक आने पर उसे कुदरत नहीं है। और नंबर 2, ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जो उसे वहां तक ला सके। अब खुद चल करके नहीं आ सकता मगर ट्रांसपोर्ट है, खुद चलकर नहीं आ सकता मगर व्हील चेयर है और उसमें आ सकता है, ये माजूर नहीं है। तो इतना बीमार है कि खुद आ नहीं सकता। और नंबर 2, कोई लाने वाला भी नहीं है, व्हील चेयर है मगर कोई लाने वाला नहीं, लाने वाला है मगर व्हील चेयर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है जो वहां तक उसको पहुंचा दे। या आगे तीसरी बात
کہ اتنا بیمار ہے کہ خود چل نہیں سکتا اور ٹرانسپورٹ بھی موجود ہے، ٹرانسپورٹ بھی موجود، مگر اس ٹرانسپورٹ میں اگر آئے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، یہ شخص معذور ہے۔ ٹرانسپورٹ ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ میں لانے سے بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا تو معذور نہیں۔ ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو معذور، بیماری میں اضافہ ہوگا تو معذور، خود چل کر نہیں آ سکتا، ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو معذور۔ اب جیسے ہمارے زمانے میں ایک شخص ہے وہ چل نہیں سکتا، مثال کے طور پر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو ایسے شخص کو اگر آپ ٹیکسی میں بٹھا کر لائیں گے تو ٹیکسی اسے آدھا میل کوارٹر میل دور اتارے گی، وہ وہاں سے چل کر نہیں آ سکے گا، تو یہ معذور سمجھا جائے گا، اس لیے کہ چل نہیں سکتا۔ اور کار بالکل جمرات تک تو پہنچ نہیں سکتی، یا یہ کہ آپ اسے ویل چیئر میں لا رہے ہیں اور اتنا زیادہ وہ بیمار ہے، معذور ہے، یا ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ 2 میل تک ویل چیئر میں لے جائیں گے، بہت زیادہ ہجوم اونچ نیچ، اس میں اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی تو معذور ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ خود فیصلہ نہ کرے، علماء میں سے کسی سے فیصلہ کروائیں کہ ہمارا یہ شخص جو ہے وہ معذور ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ معذور ہے تو پھر اس کی طرف سے رمی کی جائے، ورنہ اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے، بغیر شرعی ریزن کے کسی اور کے حوالے کر دے گا تو چونکہ رمی کرنا واجب ہے اس لیے اس کے ذمہ دم واجب ہو جائے گا، واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو یہ پہلے دن کی رمی جو ہے اس کے احکام بیان ہو گئی، یہ رمی ہو گئی۔ اب رمی کے بعد جو ہے، رمی کے بعد وہ قربانی کرنی ہے۔ تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہے وہ قربانی جو ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بہت سے لوگوں پر واجب ہوتی ہے، بہت سے لوگوں پر واجب نہیں ہوتی مگر کرتے ہیں۔ تو لیسٹر میں رہتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے ہیں، اب جب حج کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی قربانی ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں۔ یہ نیت آپ کو کرنی پڑے گی کہ میں نے حج تمتع کیا ہے، اس حج کی قربانی کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں نے حج قران کیا ہے، اس حج کی قربانی کر رہا ہوں۔ میں نے حج افراد کیا ہے، اس حج کی قربانی کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص حج کی قربانی کی نیت نہیں کرے گا اور ایسے ہی ہر سال جو قربانی ہوتی ہے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر کے قربانی کرے گا اور پھر وہ حلق کرا لے گا تو ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، اس کی قربانی باقی رہ گئی۔ اس لیے حج کی قربانی، اور آپ کے ذمے حج کی قربانی کے ساتھ ہر سال کی قربانی باقی رہتی ہے یا نہیں، وہ واجب ہے یا نہیں، وہ آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیجئے۔ قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد حلق کرا لیجئے۔ اب جیسے ہی آپ نے حلق کرا لیا یا 1 انچ بال قصر کرا لیے تو آپ عمرے کے ممنوعات سے فارغ ہو گئے۔ اب ہر چیز آپ کے لیے جائز ہو گئی جو پہلے ممنوع ہو چکی تھی، سوائے میاں بیوی کے تعلقات کی۔ تو جتنی چیزیں احرام میں آنے کی وجہ سے ممنوع تھی وہ حلق کرانے کی وجہ سے اب جائز ہو گئی، صرف ایک چیز ممنوع رہے گی اور وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات۔ میاں بیوی کے تعلقات اس وقت حلال ہوں گے جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اب ترتیب کیا ہو گئی حلال ہونے کے لیے کہ آپ جب حلق سے فارغ ہوں گے تو حلق سے فارغ ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں حلال ہو گئی سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے، اور میاں بیوی کے تعلقات سے آپ حلال ہوں گے جب کہ آپ طواف زیارت کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حلق سے پہلے طواف زیارت کر لے تو میاں بیوی کے تعلقات حلال ہو جائیں گے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جتنی چیزیں احرام میں آنے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے ان سب چیزوں کے دوبارہ جائز ہونے کے لیے آپ کو حلق کرانا پڑے گا، اور میاں بیوی کے تعلقات کے جائز ہونے کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے، طواف زیارت اور حلق۔ تو اگر کوئی شخص طواف زیارت پہلے کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہوں گے جب تک کہ حلق بھی نہیں کرائے گا، اور اگر حلق کرا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ طواف زیارت نہیں کر لے گا۔
اب طواف زیارت. طواف زیارت کے لیے شریعت مطہرہ نے کل 3 دن رکھے ہیں. طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے 10ویں ذوالحجہ کو، 10th ذوالحجہ کو صبح صادق کے وقت، اور یہ پورے 10ویں دن بھی رہتا ہے، 10ویں کی رات کو بھی، 11ویں دن کو بھی، 11ویں کی رات کو بھی، اور 12ویں 12th of ذوالحجہ کو مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے. ان 3 دن میں طواف زیارت آپ کر سکتے ہیں. طواف زیارت کرنا فرض، اور طواف زیارت کو ان 3 دنوں میں کرنا واجب. اگر کسی نے 10 ذوالحجہ کو بھی نہیں کیا، 11th کو بھی نہیں کیا، 12th کو بھی نہیں کیا، اور 13th کو جا کر کے کیا، تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ 10, 11 اور 12 کو کرنا واجب. اور ایک شخص ہے، اس نے 10 کو بھی نہیں کیا، 11 کو بھی نہیں کیا، 12 کو بھی نہیں کیا، 13 کو بھی نہیں کیا، 14 کو بھی نہیں کیا، اور بغیر کیے ہی آ گیا، تو اس کا حج نہیں ہوا. اس لیے کہ طواف زیارت حج میں فرض ہے. اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اول فرصت میں جلدی سے جلدی دوبارہ مکہ مکرمہ جانا پڑے گا، اور مکہ مکرمہ سفر کر کے جا کر طواف زیارت کو کرنا پڑے گا، اور ڈیلے کرنے کی وجہ سے دم دینا پڑے گا. اگر عورت 10ویں کو، 11ویں کو، 12ویں کو ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. اب 10ویں کو حیض میں ہے، 11ویں کو، 12ویں کو، 13ویں کو، 14ویں کو، 15ویں کو، یہ جب بھی حلال ہو جائے، حلال ہونے کے بعد غسل کر کے وہ اپنا طواف کر لے. اور اس عورت کے لیے ڈیلے کرنے کی وجہ سے، لیٹ کرنے کی وجہ سے دم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجبور تھی اور معذور تھی، اس نے جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کیا. تو 10ویں کو، 11ویں کو، 12ویں کو، یہ 3 دن آپ کے پاس ہے. ان 3 دن میں طواف زیارت آپ کر سکتے ہیں. اب طواف زیارت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ چلے جائیں، اور جا کر کے آپ کو سب سے پہلے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ طواف زیارت کے بعد جو سعی کرنی ہے وہ آپ پہلے کر چکے ہیں یا نہیں. اگر طواف زیارت کے بعد کی سعی آپ مینا جانے سے پہلے کر چکے ہیں تو آپ کو صرف طواف کرنا ہے، اور اس طواف کے اندر رمی بھی نہیں ہے اور استبا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ رمی اور استبا، رمل بھی نہیں ہے اور استبا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ رمل اور استبا اسی وقت ہوگا جبکہ اس کے بعد صحیح ہوگی. اور اگر آپ کی صحیح باقی ہے تو صحیح باقی ہے تو آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ احرام کی چادر میں ہیں یا حلق کرا کے کپڑے پہن کر آئے ہیں. اگر آپ کپڑے پہن کر آئے ہیں تو آپ کو صرف رمل کرنا پڑے گا، استبا نہیں ہوگا. اور اگر ابھی حلق باقی ہے اور احرام میں سے آپ نکلے نہیں ہیں تو آپ کو رمل بھی کرنا پڑے گا، اور 3 چکروں میں اور 7 چکروں میں استبا بھی کرنا پڑے گا. طریقہ اس کا وہی ہے جو عمرے کے طواف میں عرض کیا گیا تھا. آپ نیت کرنے کے لیے اللہ حج کا جو فرض طواف ہے، طواف زیارت، طواف افادہ بھی اسے کہتے ہیں، اسے میں کر رہا ہوں 7 چکر، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیں، قبول فرمائیں. اور 7 چکر پورے کرنے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے یا مسجد حرام میں جہاں کہیں جگہ مل جائے 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کریں. پھر جہاں زمزم کے ٹیپس ہے پیچھے، وہاں جا کر کے خوب پانی پیئے. اور پانی پینے کے بعد اگر ہو سکے تو کوشش کیجئے، اور احرام کی حالت میں آپ نہ ہو تو ملتزم پر آئیے، اور ملتزم پر آ کر کے چمٹ کر رخسار لگا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعا کریں. اور اس کے بعد اگر صحیح باقی ہے تو صحیح کر لیجئے، اور صحیح اگر پہلے ہو چکی ہے تو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 10ویں ذوالحجہ کے جو 4 کام ہیں ان کی تفصیل بیان ہو گئی. اب آپ کو کیا معلوم ہو گیا؟ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے آپ کو رمی کرنی ہے، مگر رمی کے لیے آپ کے پاس 24 آورز ہے. دوسری بات آپ کو یہ معلوم ہو گئی کہ قربانی کرنی ہے. قربانی، حج کی قربانی، اس کے لیے آپ کے پاس 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 کی مغرب تک. اس کے بعد آپ کو حلق کرانا ہے، حلق کرنے کے لیے بھی 3 دن ہے. اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، طواف زیارت کے لیے بھی آپ کے پاس 3 دن ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے تو ہم رش کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، رش جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی ہم احرام سے نکل جائیں.
اگر ہم ایک دن مزید صبر کر لیں، ایک دن اور ہم احرام میں رہیں، ذرا سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو کاؤنسل کریں کہ کوئی بات نہیں، دوسرے لوگ احرام سے نکل رہے ہیں، ہم 10ویں کے بجائے 11ویں کو نکلیں گے، تو اطمینان سے آپ مغرب کے بعد رمی کر لیجئے. رمی کرنے کے بعد جو ہے جس کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو اس سے کہیے کہ ہماری قربانی جو ہے آپ رات کو 12 بجے کے بعد کیجئے، اور دوسرے دن صبح صادق کے وقت جب اذان ہو فجر کی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ حلق کرا لیجئے، اور حلق کرانے کے بعد پھر 11ویں کو آپ طواف زیارت کے لیے آئیے، اور طواف زیارت سے فارغ ہو کر جب آپ مینا پہنچیں گے تو اس طرح مینا پہنچیے، اس لیے کہ دن مکہ مکرمہ میں گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رات مینا میں ہونی چاہیے. تو پھر آپ یہ کیجئے کہ اس طرح مکہ مکرمہ سے نکلیے کہ رات کو تقریباً 10-11 بجے آپ مینا میں پہنچے، مینا میں پہنچ کر رمی کر لیجئے، رمی کر کے اپنے مقام پر پہنچ جائیے. یعنی یہ ایک ترتیب جو ہمارے ذہن میں آئی. اب آپ جو ہے اپنے حالات کے مطابق اپنی ترتیب مقرر فرما لیں. مگر ایک بات مشورے کے طور پر عرض کر دوں کہ یہ جو طواف زیارت ہے 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، مگر اتنا ڈیلے نہ کریں کہ 12ویں تک چلا جائے. اس لیے کہ 12ویں کو اگر آپ صبح اٹھ کر 9-10 بجے طواف زیارت کے لیے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مینا واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آخری دن ظہر سے پہلے ہی رمی شروع کر دیتے ہیں، اور رمی کر کے مکہ کی طرف کی ساری ٹریفک فلو سارا ہوتا ہے تو واپس پہنچنا مشکل ہوگا. اس لیے 11 کی رات تک میں طواف زیارت سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. تو 10ویں ذوالحجہ کے احکام پورے ہو گئے. اب آئیے 12ویں ذوالحجہ پر. 12ویں ذوالحجہ 11ویں ذوالحجہ یہ چوتھا دن ہے، 11th of ذوالحجہ. اب یہ 10ویں کی رات اور 11ویں کی رات، یہ دونوں راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے. اس سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. پہنچ جائیں اور پہنچ کر کے اگر طواف زیارت میں وہاں دیر لگ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، مگر اپنے ہوٹل میں مکہ مکرمہ میں جا کر کے نہ پڑے رہے، عزیزیہ میں جا کر نہ پڑے رہے. 10ویں اور 11ویں کی راتیں مینا میں گزارنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں گزاری ہے، اور اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب 11ویں کی رمی اور 12ویں یعنی 4th ڈے اور 5th ڈے کی رمی، یہ دونوں رمی جو ہے وہ سیم ہے تقریباً. سب سے پہلے 11ویں کی رمی کو لے لیجئے. 11ویں کو چوتھے دن رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے، ظہر سے. تو زوال سے لے کر مغرب تک مسنون وقت، اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکروہ. اور 12ویں کا بھی یہی حال ہے کہ ظہر سے لے کر مغرب تک مسنون وقت اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکروہ. اب اس میں بھی کوشش یہ کیجئے کہ جتنا زیادہ تاخیر سے جائیں بہتر ہے، تاکہ ہجوم نہ ہو، تکلیف نہ ہو عورتوں کو، بوڑھوں کو. اور یہ 2 دن جو ہے 11ویں اور 12ویں کو تینوں جمرات پر کنکریاں پھینکنی ہے. اور ترتیب اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے جمرے کے پاس آئیں. اور چھوٹا کون سا ہوگا؟ جو مسجد کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ چھوٹا، اور مسجد سے سب سے زیادہ دور ہے وہ بڑا. تو سب سے چھوٹے کے پاس آئیں اور چھوٹے کے پاس آ کر 7 کنکریاں پھینکیں. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، وہی طریقہ. اور کنکری پھینکنے کے بعد ذرا سائڈ پر ہو جائیں، سائڈ پر ہو کر مکہ مکرمہ اور کعبہ کی طرف رخ کریں، اور رخ کر کے دعا کریں، درود شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اپنی دنیاوی اخروی ساری ضرورتوں کے لیے دعا کریں. کم سے کم اتنی دیر تک دعا کرنی چاہیے جتنی دیر میں قرآن مجید کی 20 آیتیں پڑھی جا سکیں. پھر آپ آگے بڑھیے، درمیان والے شیطان پر آ جائیں، وہاں 7 کنکریاں پھینکیں. 7 کنکریاں پھینکنے کے بعد پھر سائڈ پر آ جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اور پھر اتنی ہی دیر تک دعا کریں کم سے کم. اب پھر آگے بڑھیں اور تیسرے شیطان پر آئیں. تیسرے شیطان پر آ کر پھر 7 کنکریاں پھینکیں، اور اس کے بعد دعا نہیں ہے. چھوٹے اور درمیان پر کنکریاں پھینکنے کے بعد دعا کرنی ہے. بڑے پر کنکریاں پھینکنے کے بعد کسی دن بھی دعا نہیں کرنی ہے.
اب اس سے آپ فارغ ہو گئے. رات جو ہے وہ مینا میں قیام کرے. اب آ گیا 5واں دن حج کا. حج کے 5ویں دن بھی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. زوال سے لے کر مغرب تک سنت، مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکروہ. اور رمی کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اگلے دن بتایا. سب سے پہلے چھوٹے پر 7 کنکریاں، اس کے بعد درمیان والے پر 7 کنکریاں، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ہے اس کے اوپر 7 کنکریاں. اور یہ چھوٹا، درمیانی اور بڑا جو ہے یہ سائز میں چھوٹے، درمیانی، بڑے نہیں ہے، بس نام ہے ان کا، ورنہ تینوں ستون کی سائز ایک ہی ہے. تو اس پر کنکریاں پھینکنی ہے. اور ایک بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو کنکری پھینکنی ہے، کنکر، تو کنکر جو پھینکنا ہے اس کا ستون پر لگنا ضروری نہیں ہے، پلر پر لگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پلر کے ارد گرد جو دیوار انہوں نے گول بنائی ہے، اور آج کل تو کافی لمبی دیوار اب بڑی ہو گئی ہے، اس لیے کہ جمرات کو اب وہ ستون بھی نہیں رہا بلکہ دیوار ہو گئی ہے. اب تو جمرات جو ہے وہ دیوار ہے. اب تو دیوار کے ارد گرد جو یہ جمرات کے ارد گرد جو دیوار ہے، اس دیوار کے اندر آپ کا وہ کنکر گر جانا چاہیے. اگر کسی شخص نے ستون پر، جمرے پر کنکر مارا اور باؤنس ہو کر کے باہر آ گیا تو یہ پھینکنا نہیں ہوا، اور کسی نے پھینکا اور وہ اس میں گر گیا اور ستون کو نہیں لگا تو یہ آپ کا ہو گیا. اب آخری دن جو ہے، آخری دن یہ 12ویں ذوالحجہ یعنی 5th ڈے کو چھوٹے پر 7 کنکر پھینکے، درمیان پر 7 کنکر پھینکے، بڑے پر 7 کنکر پھینکے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے. یہاں پر چند باتیں بہت ہی اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ احرام سے نکلنے تک لوگ اپنے آپ کو احرام میں سمجھ کر عبادتوں کا وغیرہ کا بہت اہتمام کرتے ہیں. اور مینا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے ہی لوگ احرام سے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مقدس اور دینی سفر ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، عجیب ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم تمہارے حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، بہت یاد کرو، بہت یاد کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ باتوں میں مشغول، مرد عورتوں کا اختلاط، بے پردگی، نمازوں کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں، پڑھی نہیں پڑھی، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ تسبیح، نہ دعا. تو احرام میں سے نکلنے کے بعد بہت احتیاط کریں کہ یہ دن ہمارے اچھی طرح گزرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو حضرات 5th ڈے کو رمی کرنے کے بعد نکل جانا چاہتے ہیں، مینا سے اور مکہ مکرمہ پہنچ جانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد والے دن 13 ذوالحجہ کی رمی نہیں کرنا چاہتے، 10 کو رمی کرنا واجب، 11 کو رمی کرنا واجب، 12 کو بھی رمی کرنا واجب، اور 13 کو 13 کی رمی آپشنل ہے، تو وہ آپشنل رمی کرنا نہیں چاہتے ہیں، 12 تاریخ کو رمی کر کے واپس چلے جانا چاہتے ہیں. تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک مسئلہ ایسا بیٹھ گیا ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں مسئلہ یہ بیٹھ گیا ہے کہ اگر 12 ذوالحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے، سن سیٹ سے پہلے مینا سے رمی کر کے ہم باہر نہ نکلے تو 13 ذوالحجہ کی رمی واجب اور انکمبنٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے لوگ اس گھبراہٹ کی وجہ سے کہ بھئی خیمے بھی نہیں ہوں گے، ٹینٹ بھی نہیں ہوں گے، ہم کمزوروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ مینا میں کیسے رہیں گے، دوسرے دن کی رمی کرنی پڑے گی، تو نکلنے کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس زوال ہی سے ہم رمی شروع کر دیں. اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ حاجیوں کے انتقال کی جو خبریں آتی ہیں وہ 2 دن آتی ہیں اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے. الحمدللہ گزشتہ سال تو ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، اس سے کہ بہت سہولتیں ہو گئی اور حکومت بھی بہت کوشش کرتی ہے، مگر لوگ نہیں سمجھتے. سب سے پہلے دن یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، ظہر سے پہلے، سب سے پہلے دن. اس میں سب کو فکر کیا ہوتی ہے کہ احرام سے ہم نکل جائیں،
اور آخری دن ظہر سے لے کر عصر تک میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم رمی کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں. اور جلدی رمی کرنے والے، دیر سے رمی کرنے والے، کوئی جلدی نہیں پہنچتا، کوئی تاخیر سے نہیں پہنچتا. یہ جلدی رمی کر کے جانے والے بسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور بیٹھے رہتے ہیں اس میں. یہ مسئلہ ذہن سے نکال دو. لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہے کہ اگر مینا میں مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، تو میرے لیے پھر نکلنا جائز نہیں ہے جب تک کہ میں 13ویں کی رمی نہ کر لوں. ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مینا میں مغرب ہو جاتی ہے 12 ذوالحجہ کی اور ابھی تک آپ نکلے نہیں ہیں، تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھئی دیکھو مغرب ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ اسلامی اعتبار سے 13 ذوالحجہ شروع ہو گئی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب جب 13 ذوالحجہ شروع ہو گئی ہے تو رمی کیے بغیر آپ کے لیے نکلنا اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے. آپ کر کے ہی جائیے. اگر آپ ایسے ہی چلے جائیں گے تو ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا. مکروہ ہے. اگر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. عشاء ہو گئی تب بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی اب عشاء ہو گئی ہے، ٹھہر جائیے. یہ چلتے 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 اتنی تاخیر کر دی، اتنا ڈیلے کر دیا کہ صبح صادق ہو گئی. اب صبح صادق ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ 13 کی نائٹ ختم ہو گئی اور 13 کا ڈے شروع ہو گیا. تو جب ڈے شروع ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ 13 کا ڈے شروع ہو گیا. تو جو چیز صبح صادق کے وقت ضروری ہوتی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں مغرب کے وقت ہے، اس لیے بیچارے لوگ نکلنے کے لیے جلدی جلدی رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آخری دن بھی آپ فکر نہ کریں، مغرب کے بعد جائیں، عشاء کے بعد جائیں اور اطمینان سے رمی کر کے پھر مکہ مکرمہ آئیں. ایک بہت ہی اہم بات یہاں پر جو ذہن نشین کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ 12ویں ذوالحجہ 5th ڈے کو جب لوگ رمی کرتے ہیں، بعض لوگ ظہر کی بات کر لیتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے مگر کر لیتے ہیں کسی طرح. بعض لوگ عصر کی بات کر لیتے ہیں. اب ظہر اور عصر کے بعد کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ روانہ ہو جاتے ہیں تو ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ مغرب سے پہلے ہم رمی کر کے نکل جائیں، شروع میں جب جاتے تھے. مگر پھر تجربے نے یہ بتایا کہ نہیں، مغرب سے پہلے بہت مشکل، سب پورے قافلے کے ساتھ، مگر نکل جاتے تھے. تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عصر تو کہیں پڑھ لی یا عصر پڑھے بغیر ہی ٹیکسی میں بیٹھ گئے، اس لیے کہ رمی کرنے کے بعد یہی فکر ہوتی ہے کہ اب جانا ہے. بیٹھ گئے تو ٹریفک جام میں آ جاتے ہیں، سب تھکے تھکائے ہوئے نیند میں پڑ جاتے ہیں اور عصر اور مغرب کی نماز تقریباً سب کی فوت ہو جاتی ہے. یعنی کئی مرتبہ وہ ٹریفک جام میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی اترو اور یہ پانی پینے کے لیے بیچ رہے ہیں، وضو کرو اور مغرب کی نماز پڑھو، اذان ہو رہی ہے. تو اترتے ہیں تو پوری ٹریفک جام ہے حاجیوں کی اور کوئی نظر نہیں آتا کہ جو اتر کے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے. تو سوچنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ابھی شیطان کو کنکر مار کر آئے، ابھی حاجی بن کر آئے، حج کے تمام ارکان سے فارغ ہوئے اور عصر کی نماز جا رہی ہے، مغرب کی نماز جا رہی ہے. تو اس کا خاص خیال رہے، غفلت نہ ہو جائے. کبھی کبھی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ ابھی مکہ جا کر پڑھیں گے، جب مکہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رات کو 11 بج گئے ہیں، عشاء کی نماز بھی ہو گئی ہے. تو نماز نہ چھوٹنے پائے، اس کا خیال رکھیں. اچھا، 12 ذوالحجہ کو چلے گئے. اب جو حضرات 13ویں کی بھی رمی کر سکتے ہیں اور ایسا کوئی انتظام ہے آپ کے گروپ میں تو اس سے فائدہ اٹھائیں 13 کو. اور 13ویں ذوالحجہ کا ٹائم جو ہے وہ مختلف ہے، وہ الگ ہے. رمی کا طریقہ وہی ہے مگر ٹائم الگ ہے. 13ویں کو ٹائم کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر زوال تک مکروہ ٹائم، اور زوال سے لے کر مغرب کی نماز تک مسنون. اب اس میں آپ زوال سے لے کر مغرب تک جائیں گے تو چونکہ رمی کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں انشاءاللہ رش نہیں ہوگا. اب آپ رمی سے فارغ ہو گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے. اب حج کے ارکان میں سے صرف ایک رکن باقی رہ گیا جو ہے طواف وداع. طواف وداع کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ طواف وداع کا وقت شروع ہوتا ہے طواف زیارت کے بعد. آپ نے طواف زیارت کر لیا،
10 کو کر لیا تو 10 کو وقت شروع ہو گیا اس کا. آپ نے 11 کو کیا تو 11 کو وقت شروع ہو گیا. 12 کو کیا تو 12 کو وقت شروع ہو گیا. طواف زیارت کے بعد سے لے کر آپ کے مکہ مکرمہ چھوڑنے تک آپ طواف وداع جب چاہے کر سکتے ہیں. طواف وداع یہ عمرہ کرنے والوں پر تو واجب نہیں ہے, عمرہ میں طواف وداع نہیں ہے, مگر حج کرنے والوں پر واجب ہے. اور اگر کوئی شخص طواف وداع چھوڑ کر کے یوں ہی آ جائے گا تو دم واجب ہوگا. وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہے اور حالت حیض میں یا حالت نفاس میں ناپاکی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے طواف وداع نہ کر سکے تو ان سے طواف وداع معاف ہو جاتا ہے. دیکھو یہاں پر طواف وداع اور طواف زیارت میں فرق سمجھیے کہ عورت اگر ناپاکی کی وجہ سے طواف وداع نہیں کر سکتی تو معاف ہے, اور عورت اگر ناپاکی کی وجہ سے طواف زیارت نہیں کر سکتی تو معاف نہیں ہے. اس لیے اپنی عورتوں کی بکنگ اس طرح کرا لو کہ کہیں طواف زیارت فوت نہ ہو جائے. تو طواف وداع عورتوں سے معاف. طواف وداع کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے طواف زیارت کے بعد. اب بہتر یہ ہے کہ اس کو جتنا ڈیلے کرو اتنا اچھا ہے, جتنا لیٹ کرو اتنا اچھا ہے. اور اگر کسی شخص نے طواف زیارت کے بعد نفل طواف کیا, آج بھی 2-4 نفل طواف کیے, کل بھی 2-4 نفل طواف کیے, اور نفل طواف کرتا رہا یا ایک نفل طواف کیا صرف طواف زیارت کے بعد, اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں بدھ کو سفر کر رہا ہوں تو بدھ کو انشاءاللہ میں طواف وداع کروں گا. اب بدھ کو کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو وہ نفل جو کیا ہوا ہے وہ بھی طواف وداع بن جائے گا. تو جو عورت ناپاک ہے اس سے طواف وداع معاف. اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد نفل طواف کر لیا ہے اور وہ پھر بعد میں طواف وداع نہیں کرتا تو وہ طواف نفل جو ہے وہ طواف وداع ہو جائے گا. اور طواف وداع کے لیے کوشش یہ کریں کہ جتنا تاخیر سے ہو اچھا ہے, مگر اتنا لیٹ بھی نہ کریں کہ رہ جاوے. اور طواف وداع اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ طواف وداع کر لینے کے بعد پھر دوبارہ طواف نہیں ہو سکتا. یہ بھی غلط. مثال کے طور پر ایک شخص نے بدھ کو سفر کرنا تھا اور منگل کو ٹیوزڈے کو اس نے طواف کر لیا طواف وداع, اور طواف وداع کر لیا, اور پھر بدھ کو وینسڈے کو پھر خیال آیا کہ چلو ہمت ہے ایک طواف اور کر لیتا ہوں, تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو طواف وداع کر لینے کے بعد بھی جتنے نفل طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اب طواف وداع کا بھائی طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ, جائے جا کر کے طواف کرے طواف وداع کی نیت سے, اور طواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھے, مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ کر کے دعا کرے, دعا کرنے کے بعد پھر زمزم کے پاس جا کر کے خوب پانی پیے اور وہاں سے ملتزم پر آئے. یہ آپ کا بیت اللہ کے ساتھ اس سفر کا گویا آخری سابقہ ہوگا, یہ آخری ملاقات ہوگی. اور ملتزم پر جا کر کے چمٹ کر رخسار لگا کر کے بہت روئے, اور رو کر کے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا کریں گے, اللہ آپ اس پورے سفر میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرمائیے. اور ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہے کہ جس کو ہم آپ کے دربار میں پیش کر سکیں. بس آپ جیسے انڈیزرونگ ہونے کے باوجود اپنے لطف و کرم سے مجھے سب بندوں میں سے منتخب کر کے کھینچ کر لائے ہیں, تو اسی طرح انڈیزرونگ ہونے کے باوجود میرے حج کو حج مبرور بنا دیجیے اور مجھے مقبولین میں شامل فرمائیے. اور اے اللہ, ہمارا یہ آخری سفر یہاں کا نہ ہو, بار بار یہاں لائیے, محبت کے ساتھ لائیے, آداب کے ساتھ لائیے, تعظیم کے ساتھ لائیے, آداب کے ساتھ رکھیے, اور یہیں کی موت بھی ہمیں عطا کیجیے. دعا کریں اپنے لیے, پوری امت کے لیے. اس طرح دعا کریں کہ گویا پتہ نہیں پھر یہ موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر ملتزم پر بہت زیادہ رش ہے تو ملتزم کے سامنے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرے. اگر وہ بھی مشکل ہے تو حرم شریف میں کہیں بھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کرے, اور دعا کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آئے, حجر اسود کے سامنے آ کر کے استلام کرے, اور استلام کر کے استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے واپس لوٹے. اب جن حضرات کو مدینہ منورہ جانا ہے اس کے احکام بیان کیے جائیں گے. جو حضرات واپس گھر کی طرف آ رہے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورے سفر میں بار بار حج کا, زیارت کا, عمرے کا, طواف کا خیال لائے, اور خیال لا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. اللہم لک الحمد ولک الشکر.
تو وہاں جانے کا جو موقع ملا ہے اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور ظاہر ہے کہ اس دربار کے جو آداب تھے، وہاں کے جو حقوق تھے وہ ہم سے ادا نہیں ہوئے، اس لیے بار بار استغفار بھی کریں۔ تو سفر سے واپسی میں کسی بھی نیک سفر کے بعد آپ تبلیغ جماعت میں چلے گئے، اعتکاف کے لیے چلے گئے، حرمین شریفین چلے گئے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلے گئے، وہاں سے جب واپسی ہوتی ہے تو دونوں کام کرنے چاہیے، موقع ملنے پر اللہ کا شکر اور کوتاہی کے اوپر استغفار۔ اللہ تعالی حج کو، عمرے کو، زیارت کو، وقوف کو، رمی کو، دعاؤں کو، جتنے ارکان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق ہم سے سارے ارکان ادا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس دیار مقدس کی محبت دل میں پیدا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ مزید ہمیں حج کے طریقے کو، عمرے کے طریقے کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح ابھی فکر کے ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں، تجارت کا طریقہ، میاں بیوی کا زندگی گزارنے کا طریقہ، معاشرت، معاملات، اخلاق، عبادات، تو جس طرح ہم حج فکر کے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی کوشش کرو کہ ہماری زندگی کے دوسرے دینی جو پہلو ہیں ان کو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں علماء کرام کی لکھی ہوئی عمدہ کتابیں پڑھیں، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، علماء کے دروس میں بیٹھیں، اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔